اس ملک میں بولنے والوں کو نہیں، سننے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا سی سی ٹی وی کیمرہ ہو، اس کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ لکھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، بولنے والی زبانیں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہیں۔ اس موضوع پر میں تو کافی اسمبلیوں میں بول چکا ہوں، جلسوں میں، تقریروں میں بول چکا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹسوں کے سامنے بھی بول چکا ہوں۔ یہاں پر تو شاید ہماری وقت مقرر کیا گیا ہے، ہم نے گھنٹوں اس پر بات کی ہے، لیکن اثر کہیں پہ ہم نے اس کا نہیں دیکھا۔ ایک سر درد کے لیے کھائی ہوئی پیناڈول کا جتنا اثر ہوتا ہے، کاش کہ ہماری باتوں میں، ہمارے درد میں، ہمارے خون کٹے ہوئے خون میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان پر کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کل سے اسما جہانگیر کے فاؤنڈیشن کی طرف سے مختلف موضوعات پر یہاں پر ڈسکشن ہوئی، اس میں آئین و قانون، پارلیمنٹ، جمہوریت، معیشت، عدلیہ کا کردار، اداروں کی ذمہ داری اور ان کی مداخلت اور عدم مداخلت، بنیادی حقوق اور انسانی حقوق، صحافتی آزادی، ان سب پر بحث ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن موضوعات پر ہم نے بحث کی وہ کس کے لیے؟ یہ در حقیقت اس خطے اور اس علاقے میں جہاں پر انسان بسے جاتے ہیں، جہاں پر انسانیت پائی جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ میری باتیں اگر آپ کو تلخ لگیں تو میری ناعقلی سمجھ کر مجھے بخش دیں۔ کیا ہمارے اس ملک میں انسانیت باقی بچی؟ جمہوریت کو چھوڑ دیں، ریاست کو چھوڑ دیں، جہاں زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کی عصمت دری ہوتی ہے، اس کو علاقے کو آپ کہیں گے کہ یہاں پر انسانیت بستی ہے؟ جہاں ہوس کی یاد میں نہ عورتوں کو بخشا جاتا ہے نہ بچوں کو بخشا جاتا ہے، جہاں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مردہ جانوروں اور یہاں تک کہ انسانوں کا گوشت جو ہے کھلایا جاتا ہے۔ مسٹر پارک ہاسپٹل کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے، وہ بلوچستان کی پہاڑوں کی اونچی چٹانوں پر برآمد ہونے والی لاشیں نہیں، یہ وہ شہر ملتان جس کے صوفیوں اور اولیاء ان کا شہر کہا جاتا ہے، اس کے درمیان میں کسی عقوبت خانے میں نہیں، کسی سینٹرل جیل میں نہیں، بلکہ ایک ہاسپٹل کی چھت پر ان لاشوں کا حال دیکھا جائے، کوئی کہتے ہیں 200 ہے، کوئی کہتے ہیں 500 ہے۔ بھائی جو ہو گیا تو ہو گیا، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ معلوم کریں کہ وہ انسان کس کی اولاد تھی؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ڈھونڈے ان کو، ان کے لواحقین کو ڈھونڈے؟ میں نے چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی، ایک جانور جس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس کا چھوٹا بچہ جب سڑک پہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے تو وہی اس کی ماں اس کو اٹھا کے اپنے منہ سے ایک جگہ پر جا کے گلا کھود کر اس کو دفناتی ہے۔ ہم تو اس جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں کہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کا وارث کون ہے۔ مجھے
کئی عرصے پہلے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پر ان کے جو کیمپس تھے زمانے کے ناظرینوں کے کیمپ، فیملی کے ساتھ گیا تھا علاج کے لیے، تو ان کو وزٹ کرنے کا موقع ملا. تو ظاہر اس حالات اور ان کو وہ دیکھتے ہوئے ہر کسی کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تو فیملی کے ممبر نے مجھے مجھ سے پوچھا کہ آپ پریشانی ہو رہی ہے دیکھتے ہوئے؟ نہیں. کہتا کیوں؟ یہ ان کا تو ماضی ہے، ہمارا ماضی بھی یہی ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے، اور ہمارا مستقبل بھی یہی ہے. اس لیے مجھے حیران یہ نہیں ہو رہی کہ ایسی بھی اسٹیٹ اور ریاستیں جو ہے ایسے ظلم و زیادتیاں کرتی ہیں. ہم تو بیت گئی ہے، ان پر تو بیت گئی ہے، ہم تو بیت رہی ہے، اور ایسے حالات رہے تو بیتی رہے گی. اب حضرات نے سنا ہوگا ایک بلوچستان میں ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں توتک، خدا کا میری کانسٹیٹوئنسی ہے. 2014 میں وہاں پر اجتماعی قبریں دریافت کی گئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے لاشیں تھیں. صرف 2 کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان کے جیب میں آئی ڈی کارڈ تھے. جب آئی ڈی کارڈ میچ کیے گئے تو وہ 2 نوجوان آواران سے کئی سال پہلے اٹھائے گئے. باقی جو تھے ان کا کوئی حال آواز نہیں ہے. ایک اجتماعی قبر سے نکال کر ان کو جو ہے نامعلوم قبرستان میں دفنا دیا گیا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بھی رئیس وزیر تھے توتک میں، حاجی عبداللہ نام کے، ہماری پارٹی کے تھے. وہ خود دبئی میں ٹرک چلاتے تھے. ایک بیٹا ان کے ساتھ وہاں پر ہوتا تھا، 2 بیٹے یہاں پر تھے. اس کے 2 بیٹے اٹھا دیے گئے. اس کے ان بچوں کی والدہ ذہنی مریض بن گئی آج دن. وہ خود دبئی کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آیا. 2 بار اس کو جو ہے فالج کے اٹیک ہو گئے. اسی انتظار میں 9 سال وہ اور اس کی گھر والی تکتی رہی دروازے پر، وہ نظریں جمائے بیٹھی رہی کہ کب اس کے بچے آئیں گے. لیکن وہ نہ آئے، اور وہ جو ہے چند ماہ پہلے وہ خود ہی اسی آس میں اس دنیا سے جو ہے چل گئے. ایک اور مثال 2 ہی دن پہلے میں آپ لوگوں کو دلی کے، آپ کو پتا نہیں ہوگا، شاید کسی کو پتا نہیں ہوگا، 2 دن پہلے کوئٹہ میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایک احتجاج ہو رہا تھا. ایک ضعیف خاتون جس کا بیٹا 8 سال سے غائب تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ احتجاج میں آگے شرکت کرے. اس کو یہ پتا تھا کہ اس کے احتجاج کی شرکت میں اس کا بیٹا واپس نہیں آئے گا. اس نے کئی احتجاجوں میں شرکت کی ہوگی، لیکن وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جب وہاں پر جانا چاہتی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کرائے کے. اس نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگی. اس نے بھیک مانگ کے، لوگوں نے جب اس کو بھیک دی تو اس پیسوں سے اس نے کرایہ کر کے اس احتجاج میں جا کر شرکت کی. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ آزادی کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ حقیقت میں دیکھا جائے ہم سب کی گردنوں میں، پیروں میں غلامی کی زنجیریں جو ہے جکڑی ہوئی ہیں. فرق صرف اتنا ہے، ہم ان زنجیروں کی آواز سے چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسی زنجیر کی کھنکھناہٹ سے جھومتے ہیں، مدہوش ہوتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ قبائلی نظام، میں قبائلی نظام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا، لیکن قبائلی سسٹم میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. پرانی دشمنیوں جس میں قتل ہوتے ہیں دوسرے کے، اگر کوئی بدلے کی
حوث میں اس کو جا کے قتل کرتا ہے تو جا کے اس کے برساں کو اطلاع کرتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے یا آپ کے رشتے دار کو قتل کیا ہے، لاش وہاں پر چھاؤں میں نے پھینکی ہوئی ہے، جا کے اس کو اچھا لو۔ یہاں کی ریاست کے ادارے جب جو ہمیں قبائلی کہتے ہیں، تمہاری تو فطرت، تمہاری عادت اس قبائلی نظام سے جو بدتر ہے۔ یہاں پر جو آیا تھا پشتون اسٹوڈنٹس نے آ کے ہمیں ایک درخواست دی کہ ریاض خان پشتون کو جو ہے کچھ دن ہوئے یہاں سے اٹھا لیا گیا، اس کو تو اٹھا لیا بولا اپنی ہماری خیر مارا۔ یہ مسئلے کب حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں حل ہوتے، میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ نہ یہاں پہ مسلم پرسن کی ترجیحات شامل، نہ یہاں پر ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری ترجیحات میں جب شامل ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ حکومتیں تو یہاں پر بدلتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا وہ حالات نہیں بدلتے۔ حالات اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ حالات کو کنٹرول کرنے والے وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل پا رہا۔ وہ جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، ہمارے آنریبل جسٹس صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے، ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں، who is the supreme authority in this country? Parliament is not supreme, judiciary is not supreme, Gangster is the supreme authority in this country from the day one. کچھ 2 دن پہلے انفورس ڈسپیرینس کے حوالے سے ایک بل آیا، پتہ نہیں کہاں سے گھومتا پھرتا، جب جہاں پر وہ بل جو ڈسپیئر یا غائب ہو جاتا ہے تو ہمارے بچے کہاں سے بازیاب ہوں گے۔ بڑی مشکل سے وہ لایا گیا، اس میں بھی ایک شک تھی جو ڈاکٹر صاحب کی مہربانی اور ہم نے جو ان کو یاد دہانی کرائی 514، ہم نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس شک کو اس میں ڈالا جاتا تو آپ مسنگ پرسن کے لواحقین کے لیے انصاف کے دروازے پر ایک تختی لگاتے تھے کہ یہاں پر آنے سے احتیاط کرتے، پھر آپ اس پر تو لگا رہنے کہ اگر آپ نے FIR کاٹی تو 5 وہ بازیاب وہ نہ ہو لیکن 5 سال کی سزا آپ کے لیے لاگو ہوگی۔ تو مہربانی ان کی کہ انہوں نے اس شک کو وہاں سے نکال دیا۔ پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کی تھی کہ یہ پارلیمانی کمیٹی ایک جگہ پر محدود نہ ہو۔ اگر کہا جاتا ہے کہ جی ہم انصاف لوگوں کو جو ہے اس کی گھر کی دہلیز کو دیں گے تو اس پارلیمانی کمیٹی کو ہر فرد کے جو مسنگ ہے اس کے دروازے پر جا کے نوک کرنا ہوگا، اس سے پوچھنا ہوگا کہ تمہارا کون گیا ہے اور اس کو لے جانے والا کون ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ باقی یہاں پر، ورنہ تو یہاں پر ایک ہمیں انقلاب کی ضرورت ہوگی، پارلیمانی انقلاب نہیں۔ یہاں پر ایک ایسا انقلاب کی، اس انقلاب کی ابتدا سے پہلے یہاں پر ہمیں کوئی ایک اچھا صفایا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں ان فہرست میں سر فہرست نام اپنا دیتا ہوں کہ 50 سیاستدانوں کو ہمیں رکھانا پڑے گا، اس میں سر فہرست نام میرا ڈالتا ہے۔ معذرت کے ساتھ آنریبل جسٹس صاحب، اس میں 50 جو ہے ججز کے نام دینے پڑیں گے، انہیں بھی لٹکانا ہوگا۔ اس میں 50 جنرلوں کے نام بھی دینے پڑیں گے کہ انہیں بھی ہمارے ساتھ سر عام لٹکایا جائے، پھر جا کے یہ ملک اصل میں لٹکے گا۔
دیکھیں ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ایک برابر شریک، جہاں پر بھی آپ لے جائیں ہم آپ کے ساتھ چلیں. آپ ہمیں سڑکوں پر لے جائیں ہم سڑکوں پر، آپ ہمیں ریگستان میں لے جائیں ہم ریگستان میں جائیں، آپ ہمیں چٹانوں میں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ چٹانوں میں جائیں. But as an equal citizen, not as a slave. Treat us like an equal citizen. We can walk with you thousands of miles. But if you treat us like a slave, we have resisted, we are resisting, and we will resist. بھائی اگر اس شعر کے ساتھ بھائی بنا کے رکھو گے تو میں ساتھ رہوں گا، زنجیر غلام میں تو رہنا نہیں قبول، تھوکوں اس منہ پر جو رکھے مجھے غلام، قیمت پر کسی طور پر جھکنا نہیں قبول. بڑی نواز